نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے حد و بے حساب درود نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یوں تو ہر دن اللہ تعالیٰ کا دن ہے، ہمارا ایمان ہے کہ شب و روز کا مالک اللہ پاک ہے، لیکن کیا ہر دن ایک جیسا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے فذکر بایام اللہ، اے محبوب انسانوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ وہ اللہ کے دن کون سے ہیں جن کی یاد دلانا انبیاء کرام پر یا رسول خدا پر لازم تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو اور انسانیت کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ تو اس پر علماء کرام اور مفسرین کرام نے جو چیز لکھی وہ یہی ہے کہ ہر وہ دن جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے منسوب ہے وہ اللہ ہی کے دن ہیں، یا اسلام کو، اللہ کی توحید کو، مصطفیٰ کریم کی رسالت کو یا ولایت کو جب جب پیش کیا گیا یا جب جب اس کی سربلندی نظر آئی تو جن لمحات میں وہ چیزیں سامنے آئیں وہ اللہ کے دن ہیں، یا جن راتوں میں پروردگار ارض و سما نے کو خاص کرم فرمایا، چاہے وہ قرآن حکیم کے نزول کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیگر جو معراج مصطفیٰ ہے یا اور ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا اولیاء کرام کو شان بخشیں، تو وہ راتیں بھی اللہ ہی کی راتیں ہیں۔ تو دنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترجیحاً فرمایا کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، مطلب وہ لمحے یاد دلائیے جن لمحوں میں اللہ کا بے بہا کرم ہوا انسانیت پر۔ ناظرین کرام، جب ہم اللہ کے دنوں کی بات کرتے ہیں تو پھر دن بڑھتے ہیں تو وہ مہینوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور مہینوں میں ایک مہینہ وہ بھی ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر ایک مہینہ وہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا شعبان شہری، لوگو شعبان میرا مہینہ ہے، اور یقیناً بطور امتی، بطور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کے ہمارے لیے حضور سے جڑی ہر چیز قابل احترام ہے، لیکن شعبان المعظم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت یقیناً باقی 11 مہینوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی سبب حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ ان کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صاحب لولاق اس ماہ مقدس کو رمضان المبارک کی تیاری کا ذریعہ سمجھتے تھے، کہ حضور کثرت سے رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ مقدس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے عبادات فرماتے تھے اور روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، وہ یہی ماہ مقدس شعبان المعظم ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینہ میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب جتنے رمضان المبارک میں، مطلب رمضان المبارک کا روزہ تو فرض ہے، شعبان المعظم میں جو روزوں کا اہتمام تھا وہ غیر رمضان میں سب سے زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مرنے والوں کے نام شعبان کے زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ مہینہ بڑا نازک مہینہ ہے کہ یہ فیصلوں کی رات اس ماہ مقدس میں 15 شعبان المعظم جس کو نصف الشعبان کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی وہ کہا سیدہ ام سلمہ نے کہ نبی کریم صاحب لولاق اس ماہ مقدس میں زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضرت مالک کے صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل الصیام یعنی تمام روزوں سے افضل روزوں کے متعلق جب دریافت کیا گیا
تو ارشاد پاک ہوا کہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے شعبان المعظم کے روزے سب سے افضل ترین روزے ہیں۔ گویا نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام غیر رمضان میں جس ماہ مقدس کے اندر فرماتے تھے وہ یہی ماہ مقدس شعبان المعظم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے اس سے خیر کثیر پھوٹتی ہے، اور رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ گویا ان دونوں مہینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ تو آپ فرماتے ہیں شین سے شرف مراد ہے، عزت و وقار، عین سے علو، بلندی مراد ہے، اور با سے بر، نیکی مراد ہے، اور نون سے نور مراد ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں یہ 5 عطیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ گویا اس مہینہ میں بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کو ترک کیا جاتا ہے، خطاؤں کو اتار کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ماہ مقدس کو اپنا مہینہ فرمایا تو اولیاء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے احترام میں حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے سبب بے پناہ درود و سلام اس ماہ مقدس میں غلامان مصطفیٰ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے اور آقا کا یہ حق ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی پاک اور ان کی آل پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ گویا شعبان المعظم درود و سلام کی کثرت کا مہینہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول تھا کہ شعبان المعظم کا چاند دیکھتے ہی قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، تاکہ ضعیف اور مسکین آدمی بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے قابل ہو سکے۔ اسی طرح حکام قید کے اندر جو قیدی ہوتے ان پر جن پر شرعی حد نافذ ہونا ہوتی ان کو شرعی سزا دی دی جاتی، اور جن کی معمولی سزائیں ہوتی یا ان کی قید ختم ہو چکی ہوتی تو انہیں فوراً آزاد کر دیا جاتا۔ اسی طرح جو سوداگر ہیں وہ قرضے چکا دیتے، اور اگر دوسروں پر قرض ہوتا تو وصول کر لیتے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو غسل کرتے اور محو اعتکاف ہو جاتے۔ گویا یہ ماہ مقدس شعبان المعظم اپنی تمام تر جو مصروفیات ہیں ان کو سمیٹنے کا مہینہ بھی ہے، تاکہ رمضان المبارک کو ویلکم کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ مقدس اپنے اندر بے پناہ برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک رات وہ بھی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی جہنم سے برات کی رات، آگ سے نجات کی رات، برات من النار، وہ رات جو آگ سے نجات کا سبب ہو۔ یہ اتنی عام رات ہے کہ صحیح ترمذی میں باقاعدہ امام ترمذی نے ما جاء فی نصف شعبان کے نام سے پورا ایک باب کا ٹائٹل ترتیب دیا ہے، اور وہ روایات، وہ احادیث طیبہ جس کے اندر شعبان المعظم کی اس خاص رات کی فضیلتیں ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بڑی نازک رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاک و ہند کے اندر اس رات کو پٹاخوں والی عید کے نام سے منایا جانے لگ گیا، اور یہ ایک ایسی کبھی حرکت ہے کہ جس سے جتنا بھی پرہیز کیا جائے وہ کم ہے۔ یوں انسان آگ سے کھیل رہا ہے، جبکہ یہ رات آگ سے محفوظ کرنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کی رات میں تم آؤ ہمارے پاس، محو عبادت ہو جاؤ، ہم تمہیں آگ سے نجات عطا کریں گے، اور ہم
اسی روز آگ سے کھیل کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمیں تو آگ سے پیار ہے. تو اس لیے بہر صورت ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادت کے ہی طور پر منایا جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق میرے بستر پر موجود نہیں ہیں. میں آپ کی تلاش میں جب اٹھی تو چونکہ رات کا اندھیرا تھا تو میں کسی چیز سے مس ہوئی، ٹکرائی، تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت قیام میں ہیں، اور وہ قیام رات بھر کا تھا. اتنا طویل قیام تھا کہ قد تورمت قدماہ، حضور کے قدم مبارک، پنڈلیاں مبارک ورم زدہ ہو جاتی ہیں. جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ نہیں معاف فرما دیے؟ کیا آپ سے اللہ آپ کا راضی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جتنے احسانات پروردگار عالم نے مجھ پر فرمائے ہیں، کیا میں ان پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور پھر نصف شعبان کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ قرآن حکیم کی سورہ ہے حامیم والکتاب المبین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ حامیم اور قسم ہے سچی کتاب کی، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں نازل کیا ہے. یوں تو لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کی یہی آراء ہے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کو اپنی شان اور قدرت کے مطابق جو اتارا وہ 15 شعبان تھی. یہی رات تھی مقدس جس میں پروردگار عالم نے اس قرآن حکیم کو اتارا، جو مشرکین کے لیے اور جو کفار کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انتہائی زبردست جواب بھی ہے، اور قرآن حکیم کی برکات سے تو کسی کو انکار بھی نہیں ہے. گویا یہ جشن نزول قرآن کی بھی رات ہے. اس رات کے بارے میں نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جو لوگ محو عبادت ہوتے ہیں ان کی بخشش فرما دی جاتی ہے. حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش اس نصف شعبان کے اندر فرما دیتا ہے. ناظرین کرام، بنی کلب کی بکریوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عرب کی سرزمین پر جو بنی کلب تھا وہ بکریوں ہی کے سبب مشہور بھی تھا، اور اس کے ہاں بے پناہ بکریاں تھیں، اور بکریوں کے بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. گویا ایک تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ گناہ گار مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن اس شخص کی بخشش نہیں فرماتا جو شرک کرتا ہو، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، اور جو رشتہ داروں کے درمیان قطع تعلقی کرتا ہو، یا کوئی بدکار مرد عورت ہو، یا پھر کوئی ایسا شخص کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، وہ شب نصف شعبان کے اندر سجدے میں بھی پڑا رہے تو پروردگار عالم اسے معاف نہیں فرماتا، جب تک کہ وہ صلہ رحمی نہ کرے، جب تک کہ وہ بدکاری کو چھوڑ نہ دے، جب تک کہ وہ دل سے کینہ، بغض، حسد، جو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ باطنی امراض ہیں، ان کو ختم نہ کر لے، اور جب تک کہ وہ شرک کی لعنت سے باہر نہ آ جائے، تب تک اس کے لیے معافی نہیں ہے اس مقدس رات کے اندر بھی. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صلاۃ و تسبیح عطا فرمائی تھی، جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے وہ 300 کی مقدار، اور بعض میں نے لکھا ہے 1000 کی مقدار میں نبی کریم صاحب الاولاق نے وہ تعلیم فرمائی، اور جو وہ پڑھ لیتا ہے پروردگار عالم اس کو بھی بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے. اسی شام میں نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے مزارات کی طرف بھی تشریف لے کر جاتے تھے، اور حضور نبی کریم کا آخری خطبہ بھی شب نصف شعبان کے اندر
جو ہے وہ شہدائے احد کے مزارات کے اوپر موجود ہے، اور وہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو وہ سکھایا بھی اور بتایا بھی۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ بھی عطا فرمایا، اور وہ خطبہ بنیادی طور پہ شعبان المعظم کے اندر تھا، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت پر مبنی تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطبہ آج بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بڑا اہم ہے۔ یقیناً ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر بالخیر کے لیے، دوسری 2 رکعت بلائیں دور کرنے کی نیت سے، اور پھر آخری 2 رکعت مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر 2 گانا کے بعد سورہ یاسین 1 بار، سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم جو باقاعدہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ دعا بڑی ہی عام ہے، اس کا ایک ایک لفظ انسان کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ بزرگان دین نے ایک خاص وظیفہ بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ بڑی فضیلت والی ایک نماز ہے کہ اس نماز میں 100 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور ان میں سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ صالحین کرام اس نماز کو ادا کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول خدا کے 30 صحابیوں نے بیان کیا کہ اس رات جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نگاہ کرم فرماتا ہے، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، جس میں ادنا ترین جو حاجت ہے وہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آغاز میں نے عرض کیا کہ آقا کا فرمان ہے شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا سبب ہے کہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی، 12 کے 12 مہینے، ان میں بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن خاص شعبان المعظم کو آقا نے اپنا مہینہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ مسلسل کفار کی طرف سے طعنہ زنی بھی تھی کہ ہم نے آپ کو منقطع السلسلہ، منقطع النسل کر دیا ہے، آپ کے آگے نسل چلے گی نہیں۔ پروردگار عالم نے بے پناہ عظمتیں اور خوشیاں آقا کو اس ماہ مقدس میں عطا فرمائیں۔ گویا حضور کا بوجھ ہلکا کیا اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس میں، وہ بوجھ جو کفار کے طعنوں کی صورت میں حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ موجود تھا۔ اب ذرا ان ولادتوں اور خصوصی عنایات کی طرف غور کیجئے۔ اس میں بہت ساری بعد میں آنے والی ہستیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن ایسی ہستی کا بھی تذکرہ ہے جن کے بارے میں سلطان الہند مراد رسول فی الہند عطائے رسول حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یقیناً آپ کی ولادت باسعادت بھی اس ماہ مقدس شعبان المعظم میں ہے، اور یہ وہ پھول کھلا جو بنائے لا الہ الا اللہ بنا، جو دین است حسین کے عظیم لقب سے پہچانے گئے۔ یقیناً پہلی شعبان کو ولادت باسعادت ہے سیدہ زینب کبریٰ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام۔ دوسرا شعبان جب آتا ہے تو اس میں تحویل قبلہ کا عظیم واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ 3 شعبان ولادت حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی طرح 4 شعبان کو وفا کے بادشاہ، وفا کے پیامبر حضرت مولا غازی عباس ابن امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ 5 شعبان کو وصال سیدہ بی بی
فضا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی طرح 7 شعبان ولادت ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی، اور 9 شعبان کو وصال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 11 شعبان ولادت حضرت امام مسلم ہے۔ اسی طرح 11 شعبان ہی کو ولادت شہزادہ حضرت علی اکبر بھی ہے۔ 15 شعبان جہاں شب برات ہے، وہیں یہ دن اور یہ رات منسوب ہے اس عظیم ہستی کے بارے میں کہ جنہیں ہم حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرا آخری فرزند امام محمد مہدی اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، اور پھر آپ ایک خاص وقت میں پوری دنیا کو امن و سلامتی سے بھر دیں گے۔ گویا آپ امن کے شہزادے ہیں، آپ سلامتی کے شہزادے ہیں، آپ انصاف کے شہزادے ہیں، آپ منتقم حقیقی ہیں کہ 1450 سال میں اب تک جس نے بھی نبی آل نبی کے خلاف کوئی بھی زبان درازی کی، ظلم کیا، تو انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام ایک منتقم حقیقی بن کر تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو پھر سے انصاف اور عدل، امن اور سلامتی سے بھر دیں گے۔ گویا یہ شب شان حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، عظمت حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پورے جشن کے ساتھ منانی چاہیے، اور اگلے دن کو بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سیرت و کردار کو ہمیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں جن کے ہاں اس رات میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے، چاہے اہل سنت ہوں کہ جن کے ہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ماننا اور آپ کی شان کو ماننا، آپ کی عزت و وقار کو ماننا بہت لازم ہے، کیونکہ مسلسل احادیث طیبہ میں اس شہزادہ رسول کا تذکرہ پوری کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین کرام، 18 شعبان عرس مبارک ہے حضرت شعباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 21 شعبان یوم وصال ہے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان سارے شانوں کو، ان ساری ولادتوں اور ان ایام کو، تحویل قبلہ کو، ان سارے موضوعات کو جب انسان دیکھتا ہے، اور پھر آقا کا وہ فرمان کہ شعبان و شہری، لوگو شعبان میرا مہینہ ہے، یقیناً انسان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے ان مقدس ہستیوں کی طرف کہ جن کے نام لینا بھی عبادت ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے وہ مقدس پھول ہیں کہ جو حضور کے آنگن میں کھلے تو آقا کے دل کو تسکین ملی، خوشی ملی۔ یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں جو مومن وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمگین ہو۔ اس ماہ مقدس شعبان المعظم میں 20 خوشیاں لے کر حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون عطا کر رہا ہے۔ بالخصوص حضرت مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت بھی اسی ماہ مقدس میں۔ ہمیں سیرت مولا حسین کو بھی اس ماہ مقدس میں پڑھنا چاہیے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر جہاں ایک طرف سورہ کوثر کی تفسیر بن کر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضور کے آنگن میں تشریف لاتے ہیں، وہیں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق جن کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، یقیناً ہمیں بھی ان کی ولادت پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ دل بڑے قیمتی ہیں، وہ روحیں بڑی قیمتی ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم صاحب الاولاق کی خوشی کے موقع پر خوشی نصیب ہوتی ہے۔ شعبان المعظم بے پناہ فضیلتوں، بے پناہ جو ہے وہ اپنے اندر مجربات لے کر آتا ہے، بے پناہ فضائل لے کر آتا ہے۔ پروردگار ارض و سما ہمیں اس ماہ مقدس ماہ شعبان کی فضیلتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شب برات کے اندر
جو ہے وہ برات کا پروانہ نصیب فرمائے، ہمیں آگ سے نجات عطا فرمائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول خدا اور مولا حسین کو پسند تھے۔ مولا کریم ہمیں آج کی اس گفتگو کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔